السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم گلشن ہستی کی اولین فصل بہار بوستان نبوت کے آخری تاجدار مدنی سرکار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ بزم سخن کو نعت سے مہکا رہا ہوں میں، بزم سخن کو نعت سے مہکا رہا ہوں میں، دل کو نبی کی یاد سے بہلا رہا ہوں میں، دل کو نبی کی یاد سے بہلا رہا ہوں میں، اور نعرے سے لرزہ طاری ہو باطل کی بزم میں، نعرے سے لرزہ طاری ہو باطل کی بزم میں، نعرہ رسول پاک کا لگوا رہا ہوں میں، نعرہ رسول پاک کا لگوا رہا ہوں میں۔ محفل میں آقا آئیں گے بس اس یقین سے، محفل میں آقا آئیں گے بس اس یقین سے، نعت رسول پاک کی سنوا رہا ہوں میں، نعت رسول پاک کی سنوا رہا ہوں میں، اور آئے گا لطف حشر میں سرکار جب کہیں، آئے گا لطف حشر میں سرکار جب کہیں، پڑھتے تھے نعت جو انہیں بخشا رہا ہوں میں، سنتے تھے نعت جو انہیں بخشا رہا ہوں میں۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، ماہانہ مجلس وعظ و نصیحت بنام مجلس غوثیہ، حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہ قائم کردہ یہ مجلس وعظ و نصیحت، جس کا مقصد وابستگان سلسلہ عالیہ بیابانیہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح، اور پھر مواعظ حسنہ کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا، اور آج انشاءاللہ العزیز اس مقدس و متبرک مجلس کے حوالے سے مختصر سے لمحوں میں ہی صحیح ایسی شخصیت سے روشناس کرواتا ہوا گزر جاؤں کہ جس ذات کو نہ صرف سلسلہ عالیہ بیابانیہ کے بزرگوں نے پسند فرمایا، بلکہ حضور سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ جس ہستی مبارکہ سے نسبی تعلق رکھتے ہوں، وہ حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادت بھی اور ساتھ رکھنے والی۔ میری مراد
اس ماہ مقدسہ کو جس عظیم ہستی سے نسبت حاصل ہے، حضور حافظ قرآن، محافظ علوم فرقان، شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ خان فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمۃ رضوان بانی جامع نظامیہ سے ہے۔ حاضرین کرام، 29 جمادی الاولیٰ جن کا عرس مقدس احاطے جامع نظامیہ میں بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منایا جانے والا ہر سال کی طرح ایسی عظیم الشان اور علمی شخصیت حضور بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام کی رہی کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے علم نہیں سیکھا، بلکہ مصطفیٰ نے اپنے دین کا کام لینے کے لیے جنہیں علم عطا فرمایا۔ نعمت مصطفیٰ نام ہے حضور شیخ الاسلام کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینہ پاک سے حضور شیخ الاسلام کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہاں جا کر دکن میں جا کر ہندوستان جا کر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا۔ بتایا گیا کہ جب حضور شیخ الاسلام نے ہندوستان سے ہجرت کر لی کہ اب مدینے ہی کی سرزمین پر رہ جاؤں گا، اب مدینے کی سرزمین ہی میرا مدفن بنے گی، اب وہاں سے واپس نہیں آؤں گا، یہ اچھا پکا ارادہ کر لیا اور مدینے کی سمت رواں ہو گئے۔ ایک عرصہ گزار دیا، نے احمدی انوار کو نکلتے دیکھا۔ احمدی انوار اس کتاب سے ظاہر ہوتے ہیں، سو اس کا نام بھی انوار احمدی رکھا جائے۔ اور پھر جب حضور شیخ الاسلام نے اپنے پیر کامل سے عرض کی کہ حضور اس کتاب پر مقدمہ تحریر فرمائیں، تو حضور شیخ الاسلام کی پیر کامل شاہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کے حق میں ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا، استعمال فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے جس کو میں نے اول تا آخر دیکھا ہے، اور اول تا آخر تمام کتاب میں ہر لفظ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کو میں نے پایا، ربانی تائید ہر لفظ کے پاس میں نے پائی۔ حاضرین کرام، حضور شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ خان فاروقی فضیلت جنگ حضور شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ خان فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمۃ رضوان کی ہست مبارکہ بحیثیت مرید صادق اپنے پیر سے ایسے ہی اکتساب کرتی، اور پھر اتنا ہی نہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کے ماحول میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ نے فرنگی محل سے تعلیم حاصل کی۔ مختلف تحقیقوں کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ بعضوں نے فرنگی محل جا کر علم حاصل کرنے کے متعلق کہا، اور بعضوں نے کہا کہ حیدرآباد ہی میں فرنگی محل کے نامور عالم دین عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد آپ نے حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو ایک استاد سے بے شمار شاگرد علم کی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن ان علم کی پیاس بجھانے والوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خود استاد کو اپنے علم کے سمندر بہانے میں مزہ بھی آتا ہے۔ پاس پڑھا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ ان کا نام حوالے میں مقدمے میں دینے کی وجہ کیا ہے؟ بعضوں نے سوال کیا تو جواب دیا کہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب تمام غلطیوں سے پاک ہے، اور یہ اعتبار میں اپنے آپ پر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے بھروسہ ہے میرے شاگرد پر کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی رہ جاتی تو یہ میرا شاگرد مجھے مطلع کرنے والا ہوتا۔ ایسی شخصیت آپ کی علمی اعتبار سے رہی۔ اور حاضرین کرام، جب کتاب انوار احمدی ترتیب دے دی حضور شیخ الاسلام نے، اور طے کر چکے تھے کہ وہیں رہ جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، خواب کی حالت میں آقا نامدار حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ اے انوار اللہ، سرزمین ہند جانا ہے اور وہاں تمہیں دین مصطفی کا کام کرنا ہے۔ خواب کی حالت میں حکم پاک مصطفیٰ پا کر اپنے پیر کامل شاہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض گزار ہوئے کہ حضور، ہندوستان سے یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ اب مدینہ پاک کی سرزمین سے نہیں جاؤں گا، یہیں پر میری زندگی کا آخری لمحہ گزر جائے گا،
اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ حکم فرمایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے آپ کے پیر کامل نے فرمایا کہ اے انوار اللہ، جو حکم پاک مصطفیٰ ملا ہے اس پر عمل کرو۔ رہی بات دربار مصطفیٰ میں رہنے کی، رہی بات قربت مصطفیٰ میں رہنے کی، تو اتنی بات سے باخبر ہو جاؤ کہ تم دیار مصطفیٰ میں رہو گے تو جتنی قربت میں رہو گے، مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کے ذریعے ہندوستان جا کر بھی مصطفیٰ کی اتنی ہی قربت پاؤ گے۔ حکم پاک مصطفیٰ اور حضور پیر کامل کی رہنمائی میں حضور شیخ الاسلام نے ہندوستان مراجعت کی، ہندوستان واپس ہوئے، اور پھر یہاں آ کر بے شمار ایسے آثار اپنے رکھ دیے جن میں قابل ذکر جامع نظامیہ ہیں کہ جس کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام نے نہ صرف ہندوستان بلکہ خطۂ عالم کے کونے کونے میں علم کی روشنی اور کرن پھیلانے کا کام انجام دیا۔ حاضرین کرام، دکن کی سرزمین پر ایسی عظیم ہستی آرام فرما ہونے کے باوجود افسوس صد افسوس اہل دکن ایسے عظیم علمی مینارے سے تعارف سے، ایسے عظیم علمی مینارے کے پہچان سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی کہ ہم نے حضور شیخ الاسلام کو دیکھا نہیں، حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات اور خدمات کو پرکھا نہیں۔ حاضرین کرام، حضور شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ خان فاروقی علیہ رحمۃ رضوان نے توکل اور اخلاص فی اللہ کے مطابق علمی کاوشوں کو، علمی کام کو آگے بڑھایا، اور آج کوئی حضور شیخ الاسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو سمجھنے اور حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو ماننے پر بھی معترض ہیں۔ یہ تسلیم کرنے سے ان کے ذہن و فکر قاصر ہیں کہ حضور شیخ الاسلام رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر، آقا علیہ السلام کے ارشاد پر ہندوستان کو تشریف لائے اور پھر خود تو سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ صرف صلاۃ و سلام، علم غیب مصطفیٰ، شفاعت عظمی مخصوص عنوانوں پر ہی رسول پاک علیہ السلام سے اپنی وابستگی بتانا سنیت نہیں کہلاتا، بلکہ آقا علیہ السلام کی ہر ادا اور آقا علیہ السلام کی ہر عطا کو ماننا سنیت کا نام ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی عطا سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہی عطا مصطفیٰ کی اگر شمالی ہند کے علماء سے متعلق ہو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی وہی عطا جنوب ہند کی ایسی عظیم ہستی شاہ محمد انوار اللہ خان فاروقی علیہ رحمۃ رضوان سے متعلق بھی ہو تو تسلیم کیا جائے، یہی مصطفیٰ سے غلامی کا عین ذریعہ اور سبب کہلائے گی۔ اپنی مطلب کے مطابق مصطفیٰ کی عطا کو ماننا، اپنے ذہن و فکر کے مطابق مصطفیٰ کی عنایتوں کو ماننا، یہ سنیت نہیں بلکہ ہٹ دھرمی ہوگی، یہ اپنی ضد ہوگی، بلکہ غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ قادر مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قادر بنایا ہے، آپ کو مختار کل بنایا ہے، آپ جس پر چاہیں عنایت فرمائیں، آپ چاہیں تو شمالی ہند کے علماء کو نوازیں، اور آپ چاہیں تو جنوب ہند سے ایسا گہور پیدا فرمائیں کہ جو ناصب رہتی دنیا تک دنیا کو روشناس کروائے، بلکہ خود شمالی ہند کے علماء جن کی غلامی میں آنا اور جن کی تعلیمی میں آنا اور جن کی شاگردی میں آنے کو فخر قرار گردان دے۔ مصطفیٰ یہ آپ کی عطا ہے، آپ جسے چاہیں اپنی بے بہا نعمتوں سے ہمکنار فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام کی نعمتوں کو ببانگ دہر قبول کر لینا ہی غلامی مصطفیٰ کہلانے کا حق کہلائے گا۔ حاضرین کرام، اور حضور شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ خان فاروقی علیہ رحمۃ رضوان جب ہندوستان تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ نے جامع نظامیہ کی ابتدا میں مدرسے نظامیہ کی شکل میں اس کا آغاز فرمایا، جو نہ صرف آپ کی عشق مصطفی کے ساتھ ساتھ عشق غوث الورا کے عاشق غوث الورا ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر دکن میں یوں تو غوث الورا کے چاہنے والوں کی کمی نہیں، اور غوث الورا سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہ رہی، لیکن کسی نے حضور غوث الورا کے سے متعلق نسبت رکھنے والے اس مدرسے کا خیال بھی ذہن و فکر میں نہیں لایا۔ حضور شیخ الاسلام نے مدرسہ قائم فرمایا اور مدرسے کا نام مدرسے نظامیہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، یہاں پر اب وہ ایسا مدرسہ قائم ہوگا جو شان مدرسے نظامیہ کی بغداد میں رہی ہے، جہاں سے حضور غوث الورا نے فراغت پائی ہے، اور حضور غوث الورا نے مسند دعوت و ارشاد پر رہ کر ایک مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی
فرمائی ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ کل بغداد سے جاری رہا تھا، آج ہندوستان سے حضور غسل ورا کے اس فیضان کو عام کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کے حکم پر نیابت غسل ورا رہ کر حضور شیخ الاسلام نے مدرسہ نظامیہ کو قائم فرمایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 150 سال کے قریب مدرسے کے قیام کے باوجود آج بھی یہ جامعہ عشق مصطفیٰ کی کرنیں کو بکھر رہا ہے، اور وہیں بھرپور طور پر غلامان مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے فیضان غوث اعظم کو عام کرنے میں ہماتن مشغول ہو چکا ہے۔ صرف اپنی ذاتی طور پر غلام غسل ورا ہونے کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہوگا، واقعی اگر محبت ہو تو پھر محب کی ہر ادا سے محبوب کے جلوے ظاہر ہوتے جائیں، یہی ایک چاہنے والے کی سچی علامت کہلائے گی۔ جو حضور شیخ الاسلام نے مدرسے کے قیام کے موقع پر مدرسے نظامیہ کا نام رکھ کر بتا دیا کہ میں حضور غسل ورا کا ماننے اور چاہنے والا ہوں، سو میری ہر کام سے حضور غسل ورا کا فیضان تمہیں نظر آئے گا۔ حاضرین کرام، وہی مدرسہ توکل اور اخلاص کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی خاص نوازشوں اور آپ کے فیضان سے ترقی کرتا ہوا آج جامعہ نظامیہ کی شکل میں قائم ہو چکا ہے، اور کیوں نہ ترقی کرے، جبکہ اسی جامعہ نظامیہ کے متعلق بتایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی کتنی عنایت ہے اس جامعہ پر۔ مدرسہ نظامیہ ابھی جب جامعہ نہیں ہوا تھا، مدرسہ کی شکل اختیار کیا ہوا تھا۔ بتایا گیا کہ جامعہ نظامیہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہونے کو ہے، اور جلسے تقسیم اسنادات تقسیم ہو چکے، اور خواب میں شیخ شرف الدین ردولوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں خواب کی حالت میں رسول پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے شیخ شرف الدین ردولوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے شرف الدین، وہ اسنادات کہاں ہیں جو کل مدرسہ نظامیہ میں تقسیم ہوئے ہیں؟ شیخ شرف الدین ردولوی رحمۃ اللہ علیہ عرض گزار ہوئے، حضور ان اسنادات کو طلب فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اسنادات تو پیش کر دیے، لیکن سوال کیا حضور، ان اسنادات کو پوچھنے، ان اسنادات کو طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام کی اس خاص عنایت اور احسان پر ارشاد فرمایا کہ اے ردولوی، ہم نے ان اسنادات کو طلب کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم خود اپنے ان اسنادات پر اپنے نورانی قلم سے دستخط کو ثبت کر دیں، ہم خود ان اسنادات پر اپنی دستخط کر دیں، تاکہ اس مدرسے سے نکلنے والا فارغ التحصیل حقیقی فرزند جامعہ کے ساتھ ہماری رضا و خوشنودی اس کے ساتھ ہو جائے۔ حاضرین کرام، حقیقی فرزند جامعہ کا مقام و مرتبہ آپ کے گوشے گزار کر دوں، اور یہ حقیقی لفظ استعمال کرنے کی حکمت ہی ہے کہ جہاں تک جامعہ نظامیہ کو نشانہ بنانے کی بات ہے، اپنوں نے بھی نشانہ بنایا ہے اور غیروں نے بھی نشانہ بنایا، اور ہر دو نے نشانہ بنا کر یہ بتا دیا، دکن ہی کے ایک محاورے کے مطابق پتھر اسی درخت پر زائد آتے ہیں جس درخت پر پھل ہوتا ہے، اور بانی جامعہ کی شخصیت پر اور جامعہ نظامیہ پر اعتراضات کرتے ہوئے اپنوں اور غیروں نے دونوں نے اعتراض کرتے ہوئے بتا دیا کہ حضور شیخ الاسلام، آپ نے جو درخت لگایا ہے وہ درخت ایسا ثمر آور ہے کہ جس کا پھل موسم کا محتاج نہیں بلکہ ہر موسم سے سرفراز کرنے والا ہے۔ اپنوں نے بھی نشانہ بنایا ہے، غیروں نے بھی نشانہ بنایا ہے، اپنوں نے نشانہ زبان درازی کر کر بنایا ہے، اور میں جہاں تک بات جامعہ نظامیہ کی ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعضوں نے نظامیہ کی اسنادات کا غلط استعمال کیا، بڑے بڑے مراتب پر ضرور نظر آ جائیں گے، مگر حقیقی طور پر حقیقی فرزند جامعہ کہلانے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں، چاہے کوئی مفتی دورہ ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن بانی جامعہ کے منشے پر، بانی جامعہ کے طریق پر نہ ہو تو حقیقی فرزند جامعہ نہیں کہلا سکتا، اور بات اسی حقیقی فرزند جامعہ کی ہو رہی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی عنایت، رسول پاک علیہ السلام کا فیضان، آقا علیہ السلام کی مہربانیاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں جو ایک ہاتھ میں نظامیہ کی سند کو پکڑتا ہو اور دوسرے ہاتھ میں حضور شیخ الاسلام کے طریق پر چلتا ہوا رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے دامن کو تھامتا ہو، اسی کو حقیقی فرزند جامعہ کہلانے کا حق حاصل ہے، اور اسی کا مقام و مرتبہ عرض کر دوں کہ حقیقی فرزند جامعہ کے علم و مقام کا جبھی اعلان کیا جاتا ہے، اس کے سر پر جبھی دستار فضیلت باندھی جاتی ہے جب رسول پاک علیہ السلام کے دربار ہی سے اس کی علمیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ خدا آقا علیہ السلام نے اسناد جامعہ پر دستخط فرما کر بتا دیا کہ یہ وہ مدرسہ، یہ وہ جامعہ ہے جہاں سے فارغ ہونے والے کو میں محبوب رکھا کرتا ہوں۔
جس کی علمیت پر میں خود سند پر دستخط کیا کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، آج دنیا کو اعتراض یہ ہے کہ علماء جامعہ نظامیہ اپنے کام کو، اپنے مسلک کو اور اپنے تعلیمات کو حضور شیخ الاسلام کی عام کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ جامعہ کے اسنادات پانے والوں کی کمی نہیں، ہاں لیکن حقیقی فرزند جامعہ کہلانے والوں کی کمی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور جتنوں نے حقیقی فرزند جامعہ کہلانے کے حق کو پا لیا ہے، آج ان کی شخصیات کو دیکھیں، ضرور بضرور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ علماء جامعہ نظامیہ نے کل بھی علمی مینارے کو بلند کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نعمت مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ کے حوالے سے تا قیامت کرتے رہیں گے۔ جامعہ نظامیہ سے اسنادات پانے والوں نے اسنادات پا کر اس کا غلط استعمال کیا ہے، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ انہیں استعمال کرنے کا موقع کب ملا؟ جب خود اپنوں نے دغا کی کوشش کو شروع کر دیا۔ ایک ہی مکتب فکر کی تعریف اور ایک ہی مکتب فکر کے لٹریچر سے متعلق بات کرنا، اور علماء جامعہ نظامیہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں، انہیں چاہیے کہ خود بانی جامعہ نظامیہ کے لٹریچر کو عوام کے سامنے متعارف کروائیں، وہ چاہے مقاصد الاسلام انسائکلوپیڈیا آف اسلام کیوں نہ ہو، وہ چاہے انوار احمدی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی اور کتاب کیوں نہ ہو، حضور شیخ الاسلام کی لٹریچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب حضور شیخ الاسلام کا لٹریچر عام ہو جائے گا، تب پھر اپنوں کو بھی حضور شیخ الاسلام کا تعارف ہو جائے گا، اور غیروں کو بھی یہاں پر قدم رکھنے پر مجال نہیں ہوگی کہ یہاں قدم رکھ کر ناجائز اور غلط طریقے سے اسنادات کا استعمال کیا جائے۔ حاضرین کرام، اور جہاں تک بات حضور شیخ الاسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات کی ہے، تو یہ عرض کر دوں کہ آپ کی تحریرات ہوں، کہ آپ کا کوئی علمی کام کیوں نہ ہو، آپ کی پوری زندگی کیوں نہ ہو، یہ تمام کی تمام رسول پاک علیہ السلام کے فیضان کے زیر سایہ رہی ہے۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، جب یہ سوال ہوا کہ حضور شیخ الاسلام آپ نے بے شمار فتاوے تحریر فرمائے ہیں، بے شمار مسئلوں کا جواب دیا ہے، یہ بتائیں کہیں پر کسی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حضور شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسئلہ چاہے کوئی کسی بھی متعلق ہو، کسی مسئلے کے جواب دینے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہر مسئلے کا اتنے اطمینان کے ساتھ جواب دینا، ہر مسئلے پر اتنا عبور رکھنا، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ قربان جائیں حضور شیخ الاسلام کی اس ارشاد پر۔ ارشاد فرمایا، لوگوں تم سمجھتے ہو کہ جواب انوار اللہ دیتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو مدینے کے سلطان کے حوالے کر دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، انوار اللہ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکے، ہاں لیکن آپ کی عنایت ہو، آپ کی مہربانی ہو، آپ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیتا، اور پھر حالت یہ ہو جاتی وہاں سے مدینے کے سلطان نور اللہ مجھے لکھاتے اور انوار اللہ نور اللہ سے لکھ کر تحریر فرما دیا کرتا۔ انوار اللہ کی تحریروں میں نور اللہ کا جواب شامل حال رہا کرتا۔ حاضرین کرام، آپ کی تحریروں کی یہ شان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مدد و نصرت کے ساتھ تحریر کی جاتی، تو پھر اس ذات کے مقام و مرتبے کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کی تحریر میں مصطفی نصرت اور مدد ساتھ ہو، تو پھر اس ذات کی کمال میں رسول پاک علیہ السلام کا کمال دیکھیں تو بعید از حقیقت نہیں کہلائے گا۔ الغرض صرف اتنا عرض کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں کہ جامعہ نظامیہ میں 29 جمادی الاولیٰ بروز جمعرات حضور شیخ الاسلام کا عرس تقدس منعقد کیا جائے گا۔ عصر سے مغرب قرآن خوانی ہوگی اور چادر گل حضور شیخ الاسلام کی مزار پر انوار پر پیش کی جائے گی۔ ضرور بضرور شریک ہوں، احاطے جامعہ نظامیہ میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان جلسے سے تقسیم اسنادات میں شریک ہوں اور روح پرور منظر کا حصہ بن جائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جامعہ اور بانی جامعہ کے حقیقی لٹریچر سے واقف ہو جائیں، اور اسنادات کا غلط استعمال کرنے والے نام نہاد علماء کا گریبان پکڑنے کے لیے ہم خود از سے سر نو تیار ہو جائیں، تاکہ پھر کسی کو بانی جامعہ اور جامعہ نظامیہ کو بدنام کرنے اور اسنادات کے غلط استعمال کے ذریعے اپنے مکتب فکر کی تعلیمات کو عام کرنے کی جرت نہ ہونے پائے۔ اور اس بات پر زور دینے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی اسنادات کے استعمال کرتا ہے، اور جب جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں جامعہ کے شاگرد کے جامعہ کے فرزند کے طور پر پیش ہوں،
دنیاوی چند روپیوں کو کمانے کی خاطر جامعہ کے اسنادات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منصب امامت پانا ہو، منصب صدارت پانا ہو، منصب دارالافتاء پانا ہو، چاہے کوئی منصب پانا ہو، لیکن یاد رکھیں حضور شیخ الاسلام کے اس علمی چمن سے کی اسنادات اپنے منصب کو پانے کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی رضا و خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے حاصل کی جائے، وہی جذبہ رکھنے والا حقیقی فرزند جامعہ کہلاتا ہے۔ انہی چند کلمات اپنے بات کو روکتا ہوا دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، علمی فیضان حضور شیخ الاسلام کا ہم سب پر جاری و ساری فرما، اور حضور سید مرشدی و ملائی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان عظیمہ سے ہم سب کو مشرف اور مالا مال فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔